اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور اہل بیت اطہار کو 3 قسموں کے الحاق دیے۔ بولیے کتنے؟ الحاق، الائنس کہتے ہیں نا، 3 قسموں کے الحاق دیے، یعنی جوڑا۔ ایک اہل بیت اطہار کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، آقا علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ جوڑا، الحاق دیا قرآن کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے زید بن ارقم کی۔ اور یاد رکھ لیں، یہ بدقسمتی ہے بعض لوگوں کی، سمجھ میں اللہ خیر فرما دے، کیسا نقص یا فتور یا کیسی کوتاہی یا کجی آ گئی ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، کہ وہ اپنے عقیدہ اہل سنت کی اور اولیاء صالحین صحابہ سے لے کے آج تک کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے حقائق کے ثابتہ کو دوسرے مسلک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی شیعہ مسلک کے خصائص کی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے کھاتے میں ڈال دیں اور ہم محروم ہو جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہر وارث کا عقیدہ یہ ہے، اور جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ وارثان محمدی میں سے نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی وراثت نہیں ہے اس کے پاس۔ زید بن ارقم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحابہ سے فرمایا، اور یہ حدیث ایسی نہیں کہ جس پر بحث کریں صحیح ہے یا نہیں، حدیث صحیح مسلم کی حدیث، کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر 2408، اور مسند احمد بن حنبل اور تمام ہماری کتب حدیث کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا، میں تلقین کرتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ اب مسند احمد بن حنبل، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ، حاکم، سب ائمہ حدیث نے حدیث صحیح روایت کی ہے۔ ایک اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زید بن ارقم سے، اس میں الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے جڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ان سے جڑے رہنا تمہیں حق پر قائم رکھے گا۔ اب جو بات میں نے پہلے کی کہ یہ خود پیکران حق ہیں، ایک درجہ اس سے اونچا ہو گیا، وہ یہ کہ جو ان سے جڑا رہے وہ حق سے جڑ جائے گا، یعنی حق پر قائم ہونا ان سے جڑے رہنے کا نتیجہ ہو گیا۔ اور یہ کون 2 چیزیں ہیں جڑی ہوئی؟ ایک قرآن اور ایک آقا علیہ السلام کی فرمایا وہ اطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت و اطرت۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، اب یہ حدیث شیعہ حضرات کی کتب حدیث کی نہیں ہے، یہ درستگی ہونی چاہیے ہماری سوچوں میں۔ وہ کتب حدیث ہیں صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل، یہ ہماری اہل سنت کی کتب حدیث ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، ہماری علمی وراثت ہے۔ صحابہ کرام نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہماری کتب میں ہماری سندوں کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں سے جڑے رہو گے تو ہمیشہ حق پہ رہو گے، خطا پہ نہیں جاؤ گے۔ اب جن سے جڑنا تمہیں خطا سے بچا دے، جن سے جڑنا آپ کو خطا سے بچا دے، وہ خود خطا پہ کیسے گامزن ہو سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ایک قرآن، ایک میری اہل بیت اطرت، اور وہ کون ہے؟ آگے ایک خاص لفظ بولا ہے، تو ارشاد فرمایا احدہما اعظم من الآخر، یہ الفاظ توجہ طلب ہیں، قرآن اور میری اہل بیت و اطرت، اور فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے، دوسری سے عظیم تر ہے، یعنی قرآن اہل بیت سے عظیم تر ہے اور اطرت و اہل بیت قرآن سے عظیم تر ہے۔
اگر یہ ویسے کوئی جملہ بول دے تو شاید کچھ مولوی صاحبان کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ قرآن کو اہل بیت و اطرت سے عظیم تر کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر فرمایا احدہما اعظم من الاخر، اہل بیت و اطرت بھی عظیم تر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا حق ایک دوسرے پر عظیم تر ہے۔ قرآن کا حق اہل بیت کے حق سے عظیم تر ہے، اور اہل بیت و اطرت کا حق قرآن کے حق سے عظیم تر ہے۔ کس پر؟ امت پر۔ تو یہ دونوں حق اگر جوڑے رکھیں گے تو آپ حق پر رہیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے الحاق، میں نے کہا کہ قرآن سے الحاق کیا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت و اطرت یہ آپس میں اس طرح جڑے رہیں گے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اکٹھے جڑے ہوئے میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ گویا قیامت کے دن حوض کوثر پر آمد کے وقت تک قرآن اور اطرت و اہل بیت جڑے رہیں گے، یعنی ان کے حق، پھر سمجھا رہا ہوں کیسے جڑے رہیں گے، ذہن میں رکھ لیں، یعنی ان کے حق امت پر جڑے رہیں گے، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا کہ امت ان میں سے کسی ایک کی حق تلفی کر دے، دونوں اس طرح مضبوط ہیں۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میرے بعد ان کی جانشینی تم میں کیسے ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن سے جوڑ دیا۔